خاص کتاب شرح میات و عامل 11ویں نو افعال مقاربہ کے ذیل میں ہے۔ افعال مقاربہ بہت ہی مہم عوامل میں سے ہیں، اہم عوامل میں سے ہیں، تو ان کے نکات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا وجہ تسمیہ جانتے ہیں کہ افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ افعال مقاربہ اگر ہیں، اس نوع کے نام سے ہم ایک نوع پڑھ رہے ہیں، تو ان کا مطلب کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ کہتے ہیں کہ یہ خبر کے واقع ہونے کے قرب پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ ایک خبر دینا چاہ رہے ہیں اور آپ ساتھ میں اپنے یہ مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر تقریباً واقع ہونے والی ہے، یا یہ خبر مثلا ابھی شروع ہو رہی ہے، یا یہ خبر واقع ہونے والی ہے اور قریب ہے کہ یہ خبر ابھی واقع ہو جائے، یا آپ کو امید ہے، یا آپ ڈرا رہے ہیں کہ یہ خبر واقع ہونے والی ہے، تو ان سب کاموں کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ افعال مقاربہ کو لے آتے ہیں۔ بس خبر کے واقع ہونے کے قرب پر دلالت کرتے ہیں افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قریب کرتے ہیں، کیونکہ یہ قریب کا معنی دیتے ہیں، قریب خبر کا، یعنی یہ خبر ان قریب واقع ہونے والی ہے، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ان کی تعداد جان لیتے ہیں۔ افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ ظاہر ہے جو ابھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں عوامل میات و عامل، اس میں انہوں نے 4 بیان کیے ہیں، لیکن بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد زیادہ ذکر ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جو بھی بیان ہوئے ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اسا، قادہ، کاروبا اور اوشکا کتاب میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے افعال ہیں جو مقاربہ ہیں۔ آگے ہم ان کا عمل جان لیتے ہیں۔ افعال مقاربہ کا عمل کہتے ہیں کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کیا یہ والا عمل کوئی اور عوامل بھی انجام دیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ افعال ناقصہ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہی عمل انجام دیتے ہیں، وہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ دو پھر الگ الگ افعال کیوں کر دیے؟ ایک کو آپ نے افعال ناقصہ کہہ دیا اور ایک کو آپ نے افعال مقاربہ کہہ دیا۔ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں یہاں پر ایک یہ نقطہ جواب دوں، اس نقطے کا جواب دوں، یہ بتا دوں کہ افعال مقاربہ میں سب افعال قربت کا معنی نہیں دیتے، چونکہ اکثر قربت کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے تغلیب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر افعال مقاربت کا معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو افعال مقاربہ کہہ دیا گیا، ورنہ سارے افعال مقاربہ قربت کا معنی نہیں دیتے۔ بس یہاں پر اب سوال پیدا ہوگا کہ جب ان کا عمل وہی ہے افعال ناقصہ والا، اور یہ افعال تامہ بھی نہیں ہیں، افعال ناقصہ کی طرح ناقص ہیں، ان کو بھی خبر اور مبتدا کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ان کو بھی یار تم افعال ناقصہ میں ایڈ کر دیتے، الگ سے ایک نوع بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال، افعال ناقصہ کا عمل بھی یہی ہے جو افعال مقاربہ کا ہے، وہ بھی ناقص ہیں، یہ بھی ناقص ہیں، تو دونوں کو ایک ہی فصل میں بیان کیوں نہیں کیا اور دو الگ الگ ابحاث میں ان کو آپ نے بیان کیوں کیا؟ دو نوعیں کس بات پہ بنائی آپ نے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک فرق ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں ان کی خبر کا جملہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ممکن ہے خبر ان کی جملہ ہو پورا،
مثلا اسم ان کا ایک کلمہ ہو لیکن ان کی خبر کیا ہو، پورا جملہ بن رہی ہو، مثلا جملہ فعلیہ یا اسمیہ بن رہی ہو. لیکن کہتے ہیں افعال مقاربہ کا ایک فرق جو یہاں پر ہے افعال ناقصہ سے، وہ یہ ہے کہ ان کی خبر کا جملہ ہونا ضروری ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے جو ان کی خبر بن رہا ہوتا ہے، اور وہ فعل مضارع ہوتی ہے اکثر طور پر. اور ایک اور چیز بھی، فعل مضارع پر جو اس کی خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے اس پر ان داخل ہوتا ہے اکثر طور پر. پس یہاں پر ہمارے پاس فرق آ گیا کہ بھائی افعال ناقصہ جو ہیں اگرچہ وہ اسم اور خبر پر داخل ہوتی ہیں لیکن ان کی خبر پورا جملہ نہیں ہوتی، ممکن ہے جملہ بھی ہو لیکن اکثر طور پر جملہ نہیں ہوتی. لیکن افعال مقاربہ کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو الگ طور پر ان کی ایک نوع بنائی ہے، اس لیے کہ ان کی خبر جدا ہو جاتی ہے، ان کی خبر ایک الگ جملہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو الگ طور پر بیان کیا تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے کہ وہاں پر ہم افعال ناقصہ کے ذیل میں ان دونوں کو بیان کریں اور کہیں کہ افعال ناقصہ میں سے کچھ کی خبر مثلا جملہ ہوتی ہے، کچھ کی خبر جملہ نہیں ہوتی، اور پھر ایک عجیب سا مسئلہ بن جائے. اس لیے مکس اپ سے بچنے کے لیے ہم نے افعال مقاربہ کو الگ یہاں پر ذکر کیا ہے. اگرچہ دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، دونوں کو خبر اور مبتدا کی ضرورت ہوتی ہے، ناقص ہیں دونوں، لیکن پھر بھی فرق ہے، اس لیے ہم نے ان کو الگ طور پہ بیان کیا. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ان میں بحث ہے کہ افعال مقاربہ 3 قسم کے ہیں. جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا کہ افعال مقاربہ میں سے اکثر افعال قربت کے معنی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اکثر کے کٹ جانے کے بعد جو باقی کچھ بچتے ہیں وہ کیا ہیں، کسی اور معنی میں بھی آتے ہیں، وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. بس افعال مقاربہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو قربت کا معنی دیتے ہیں، کہ معنی کو بیان کرتے ہیں، یعنی خبر کے لیے خبر دیتے ہیں اسم کے لیے کہ یہ ان قریب واقع ہونے والی ہے. پہلی کون سی قسم ہے، قربت کے معنی کو بیان کرتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو رجا کے معنی کو بیان کرتے ہیں. رجا کیا ہوتی ہے، رجا یعنی امید. اب امید بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھے کام کی امید، ایک ہوتی ہے برے کام کی امید. اگر آپ کو کسی شے کا ڈر ہو تو آپ اس کو اشفاق کہتے ہیں، شفقہ سے ہے، یعنی ڈراتے ہیں کسی کو، یعنی ممکن ہے یہ کام آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ اس کو ڈراتے ہو، اشفاق کرتے ہو. اگر امر محبوب ہو جس کی آپ رجا دے رہے ہو، امید کر رہے ہو، تو یہ ترجی ہوتا ہے. لیکن اگر امر محبوب نہیں ہے بلکہ کسی برے کام سے آپ ڈرا رہے ہو کسی امر سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اشفاق ہوتا ہے، یعنی امر مکروہ، کسی غلط کام سے، برے کام سے آپ اس کو ڈرا رہے ہوتے ہو، یعنی ممکن ہے تم فیل ہو جاؤ، یعنی تمہارا فیل ہونا قریب ہے. بہرحال دوسرے کیا ہیں، افعال مقاربہ قربت کا معنی دیتے ہیں، دوسرے رجا کا معنی دیتے ہیں. تیسرے ہیں جو شروع کے معنی کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ خبر جو اس کا فاعل ہے اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اس معنی کو بیان کرنے کے لیے افعال مقاربہ میں سے بعض افعال آتے ہیں. درست ہے. اب یہاں پر ہم پہلا فعل جو مقارب ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہے عصا. عصا کے احکام کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مثالوں اور تطبیق کی طرف بھی ہم بڑھیں گے اور قرآن مجید سے بھی اس کی مثالیں لے آئیں گے. عصا ہم نے بیان کیا کہ یہ کن افعال میں سے ہے. یہاں پر ہم نے یہ نہیں بیان کیا کہ کون سے افعال قربت کے معنی میں ہیں، کون سے رجا کے اور کون سے شروع. یہ بڑی کتابوں میں ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی میں بیان کرتا چلوں کہ عصا کس کے معنی میں آتا ہے، رجا کے معنی میں آتا ہے. اب اگر یہ رجا خدا کی طرف سے ہو، یعنی خدا کے کام کے ساتھ اگر عصا لگا ہوا ہو، تو خدا کے کام میں تو رجا اور اشفاق نہیں ہوتا، وہ تو یقینی ہوتا ہے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ ممکن ہے مثلاً امر محبوب اللہ کی طرف سے ممکن ہے واقع ہو جائے یا واقع نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا امر تو یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عصا فعل مقاربہ یہ عصا اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے ساتھ آ رہا ہو تو وہاں پر تو یہ یقینی ہوگا، لیکن اگر انسانوں کے کام کے لیے ہے عصا کا استعمال تو وہاں پر ممکن ہے امر محبوب کے لیے ہو اور چاہے ممکن ہے امر مکروہ کے لیے ہو۔ مثال ہم دیکھتے ہیں، عصا کس کے معنی میں آتا ہے؟ رجا کے معنی میں آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جاتے ہیں اس کی مثال ہم پہلے کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی اس کی مثال لے آتے ہیں۔ ایک نقطہ جو میں یہاں پر عصا کے بارے میں یہاں پر نوٹ کروا دوں وہ یہ ہے کہ عصا متصرف ہے۔ متصرف کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کی اس کی گردان ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے متصرف ہونے کا کہ اس کی بقیہ چیزیں بھی اس سے نکلنے لگ جائیں، مثلا اس سے فعل مضارع بنائیں، فعل امر بنائیں، اس کا اسم فاعل بنائیں، اسم مفعول بنائیں، وہ ساری چیزیں اس سے نہیں نکال سکتے، لیکن صرف فعل ماضی کی اس کی گردان ہو سکتی ہے، مثلا اس کے ساتھ تا مل جائے۔ بہرحال کس کے معنی میں آتا ہے؟ رجا کے معنی میں۔ جو انہوں نے مثال کتاب میں دی ہے، فرماتے ہیں عسا زید ان یخرجا، یعنی قریب ہے کہ زید خارج ہو جائے، یعنی اس کے امید ہے خارج ہونے کی۔ یہاں پر رجا پیدا کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے زید کے بارے میں کہ اس کا باہر نکلنا، خارج ہونا قریب ہے، ممکن ہے کہ وہ نکل جائے، یہاں پر امید دلا رہا ہے۔ یعنی یہ جو کام کر رہا ہے خروج کا زید، وہ کیا ہے؟ ان قریب ہے۔ اس کی مثال ہم قرآن مجید سے بھی لے آتے ہیں، سورہ اسراء ہے، اور سورہ اسراء 17ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر اس کی 8 میں ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں امید کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امید کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا، یہاں پر یقینی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً مہربان ہے، لیکن یہاں پر عسا کا معنی ہم امید کا کریں گے، لیکن یہاں پر امید جب ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حتماً وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ رحم اگر نہ کرے یا رحم کرے اس کی رحمت مشروط نہیں ہے، بلکہ اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر حتماً رحم کرتا ہے۔ اب عصا ہے، فعل مقارب ہے، ربکم اس کا اسم ہے جو فعل انجام دے رہا ہے اور مرفوع ہے۔ ان یرحمکم ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے اور جملہ ہوتی ہے پورا، تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہے اور منصوب ہے، خبر منصوب ہے، فعل مضارع یہاں پر ان کے ذریعے نصب آ رہی ہے فعل مضارع کو۔ ویسے فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر نصب اس پر ان داخل ہو جائیں، حروف نصب داخل ہو جائیں، تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ منصوب ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 47 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 22، اس میں ہم دیکھتے ہیں عصا وارد ہوا ہے، یہاں پر کس معنی میں ہے۔ تو یہ تطبیق کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ معنی وہاں پر وہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، تم سے توقع کی جا سکتی ہے۔ عصیتم یعنی تم سے توقع کی جا سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ ڈرا رہا ہے ان کو، اشفاق کے معنی میں ہے کہ اگر تم لوگ حکمران بن جاؤ تو تمہارے بارے میں یہ عنقریب ہے، تمہارے بارے میں یہ ہمیں امید ہے، تمہارے بارے میں ہمیں یہ ڈر ہے کہ تم زمین میں کیا کرو گے؟ فساد پھیلاؤ گے۔
تو یہاں پر اسیتم، تم ضمیر اس کا اسم ہے، اور ان تفسدوا فی الارض اس کی کیا ہے؟ خبر ہے جو ان کے ساتھ آئی ہے اور فعل مضارع ہے، اور محلاً و ظاہراً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ صحیح ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اس کا میں لکھ دیتا ہوں تطبیق شاہد مثال۔ کون سا تھا؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 8 تھی، اور سورہ محمد آیت نمبر 22 کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ عَصَيْتُمْ یہاں پر فعل مقارب ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو حکومت مل گئی تو یہ ہمیں ڈر ہے آپ لوگوں کے بارے میں، اشفاق بیان کر رہے ہیں، اور مکروہ کام کی امید لگا رہا ہے کہ اگر تم نے حکومت تم لوگوں نے سنبھال لی تو تم زمین میں فساد پیدا کرو گے۔ اگلا حکم ہم پڑھ لیتے ہیں عصا کا۔ فرماتے ہیں کہ عصا بعض اوقات تامہ واقع ہوتا ہے۔ عصا دو صورتوں میں آتا ہے، تامہ اور ناقصہ۔ ظاہر ہے جب تامہ ہوگا تو اس کو اس صورت میں مبتدا خبر پر داخل نہیں ہوگا، یعنی اس وقت اس کو مبتدا خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک اسم پر داخل ہوگا، اور وہ اسم کیا ہوگا؟ ظاہراً فعل مضارع ہوگا، ان کے ذریعے اس کو نصب دی جا رہی ہوگی، لیکن محلاً وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، کیونکہ وہ اس کا اسم بن رہا ہے۔ تو اس صورت میں یہ تامہ ہوگا، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف یہ ایک اسم پر داخل ہوگا۔ تامہ ہونے کی صورت میں صرف ایک اسم پر داخل ہوگا، اور اس کو محلاً، اور وہ محلاً اس مرفوع ہوگا اس کی اس فعل مقارب کے فاعل ہونے کی بنا پر۔ آپ جانتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ ضرب زید قائم، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ زید کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مارنے والا فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور عمرا مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ بس اگر عصا بھی کبھی تامہ واقع ہو رہا ہو تو یہ بھی اس کا اسم کیا ہوگا؟ اس کا فاعل مرفوع ہوگا محلاً، لیکن ظاہری طور پر وہ ان کے ساتھ ہوگا فعل مضارع، اور وہ منصوب بن رہا ہوگا ظاہراً، لیکن محلاً جس جگہ پر وہ واقع ہوا ہے وہ کس کی جگہ ہے؟ مرفوع ہونے کی جگہ ہے۔ اچھا، دوسری صورت میں ناقصہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، تامہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن اکثر طور پر کیا ہوتا ہے؟ ناقصہ ہوتا ہے۔ جب ناقصہ ہو تو اس کو مبتدا اور خبر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جی ہاں، بہرحال یہ عصا کے بارے میں ہم نے مطالب کو جانا، اس کی تطبیق ہم کرتے ہیں۔ ان افعال مقاربہ کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہیں اور ان میں مطالب بھی کتاب میں زیادہ وارد ہوئے ہیں، اور کوشش ہوگی تمام موارد کو، مطالب کو پوائنٹ کی صورت میں آپ نوٹ کریں اور پھر انشاءاللہ تطبیق کر کے ان کو حل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الحادی عشر، 11ویں نوع، افعال المقاربہ، وہ افعال جو مقاربہ ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَذَا الْإِسْمِ، وجہ تسمیہ بیان کر رہا ہے افعال مقاربہ کی کہ ان افعال کو سوائے اس کے نہیں کہ ان کو نام دیا گیا ہے اس اسم کا۔ افعال مقاربہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ افعال تدلو دلالت کرتے ہیں، علی المقاربہ، مقاربت پر دلالت کرتے ہیں۔ مقاربت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خبر کا حصول ان کے اسم کے لیے قریب ہے،
جو ان کا اسم ہے ان کے لیے آپ ایک خبر دے رہے ہیں اور آپ یہ مطلب بھی ساتھ میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر عن قریب واقع ہونے والی ہے اسم کے لیے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ افعال مقاربہ 4 ہیں، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ اور یہ 4 ہیں۔ الاول عصا، ان میں سے پہلا عصا ہے، وَهُوَ فِعْلٌ مُتَصَرِّفٌ، عصا اور وہ فعل متصرف ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ عصا کو فعل قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ واقعاً فعل ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی فعل ہے۔ بعض ناویوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ فعل تو ہے لیکن غیر متصرف ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ فعل متصرف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل متصرف ہے تو اس کے آپ مضارع، امر، نہی، فاعل، مفعول، اسم مفعول بناتے چلیں، یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ فعل متصرف ہے۔ صرف عصا فعل ماضی کا صیغہ اس کا استعمال ہوتا ہے، البتہ عصا کی گردان ہوتی ہے۔ اس کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے اور وہ کیا ہے؟ عصت ہے۔ فعل متصرف، اور وہ عصا فعل متصرف ہے، لدخول تاء التانیث الساکنہ فیہ، کیونکہ داخل ہوتی ہے تاء تانیث ساکنہ اس میں، جیسے عصت۔ عصت کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وغیر متصرف اذ لا یشتق منہ، اور غیر متصرف ہے کس جہت سے؟ اذ لا یشتق منہ، کہ اس سے مشتق نہیں ہو سکتا مضارع۔ مثلا عصا سے آپ مضارع بنا لیں، یہ نہیں بنا سکتے آپ۔ اور اس کا واسم فاعل و مفعول، اور ان دونوں اسم فاعل اور اسم مفعول اس سے بنا لیں، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وَعَمْرٌ، اس کا امر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَنَهْيٌ، نہی بھی نہیں بنا سکتے مثلا۔ وَعَمَلُهُ عَلَى نَوْعَيْن، ہم نے بیان کیا تھا کہ عصا کا عمل 2 طریقوں پر ہے، 2 صورتوں میں عصا واقع ہوتا ہے۔ الاول، پہلی صورت میں کس صورت میں واقع ہوتا ہے؟ ان يرفع الاسم وهو فاعله، پہلی صورت عصا کے عمل کرنے کی یہ ہے کہ اسم کو رفع دے گا اور وہ اسم اس فعل مقارب کا فاعل بن رہا ہوگا، اور وہ اسم کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہوگا۔ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ، اور فعل مقاربہ عصا نصب دیتا ہے خبر کو۔ وَيَكُونُ خَبَرُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، عصا کی خبر کا فعل مضارع ہونا ضروری ہے۔ وَيَكُونُ خَبَرُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور اس کی خبر عصا کی فعل مضارع ہوتی ہے، لیکن بعض ناویوں نے کہا ہے کہ ضروری ہے یا مثلا اکثر طور پر ان کے ساتھ فعل مضارع واقع ہوتی ہے اس کی خبر، لیکن یہاں پر یہ انہوں نے بیان نہیں کیا کہ اکثر موارد میں ایسا ہوتا ہے یا قلیل موارد میں، یا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ انہوں نے مطلب نہیں بیان کیا، لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے اور وہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے، مع ان آپ جانتے ہیں حروف ناصبہ میں سے ہے، اس کی فصل ہم پڑھ چکے ہیں، نو، ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف ناصبہ ہیں اور فعل مضارع پر داخل ہو کر کس کا معنی دیتے ہیں؟ کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو۔ وحینئذ، اور اس وقت، کس وقت؟ جب فعل مقارب عصا اسم پر رفع دے رہا ہو فاعلیت کی بنا پر اور خبر کو نصب دے رہا ہو اور وہ خبر اس کی فعل مضارع ہو ان کے ساتھ، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی دیتا ہے یکون بمعنی قارب، یہ قارب کا معنی دے رہا ہوتا ہے، جیسے عصا زید ان یخرج، زید کا خارج ہونا قریب ہے، یعنی قریب ہے کہ زید خارج ہو جائے۔ اس جملے کا آپ معنی کیا کریں گے؟ اس کا معنی آپ کریں گے کہ قریب ہے کہ زید خارج ہو جائے۔ اب آپ نے خبر تو اصل میں آپ نے یہ دینی تھی کہ زید خارج ہونے والا ہے یا زید خارج ہوا، زید خارج مثلا آپ نے کہنا تھا، لیکن آپ نے ایک مطلب اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے اگلے کے دل میں آپ امید ڈالنا چاہ رہے ہو یا اس کو خبر دے رہے ہو کہ یہ زید ابھی باہر نکلنے والا ہے، آپ مثلا اس کو یا تو ڈرانے والے ہو یا اس کو آپ امید دینا چاہ رہے ہو کہ زید یار ابھی نکل آئے گا باہر۔ تو اگر اس طرح کی اگر آپ خبر دینا چاہ رہے ہو اور آپ کا کام ہے کوئی زید سے امید آپ کو دے رہا ہے
شخص تو آپ کو کہتا ہے کہ ان قریب زید خارج ہونے والا ہے، یا مثلا اگر آپ کو ڈرانا چاہ رہا ہو تو وہاں پر بھی مثلا کہتا ہے کہ بھائی زید ابھی نکلنے والا ہے یہاں، تو آپ کیا کر لو، مثلا اپنا بندوبست کر لو۔ فزید، پس زید مرفوع ہے یہاں پر، کیونکہ فاعلیت کی بنا پر کیا ہے، مرفوع ہے اور اس کا اسم ہے۔ بِأَنَّهُ اسمہ، کیونکہ زید اسم ہے اس کا اور اس کا فاعل ہے عصا کا۔ وَأَن يَخْرُجَ، ان يخرج کیا ہے، فی موضع النصب، وہ منصوب نصب کی جگہ پر ہے، بِأَنَّهُ خبرہ، کیونکہ وہ عصا کی خبر ہے۔ ان يخرج عصا کی خبر ہے، بِأَنَّهُ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، یخرجا کی طرف، ان یخرج، کیونکہ وہ ان یخرج خبرہ عصا کی خبر ہے، بمعنی کس کے معنی میں، قارب زید الخروج، یعنی زید کا خروج قریب ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کی خبر، عصا کی خبر مطابق ہو اسم کے۔ کس صورت میں، کس چیز کے مطابق ہو، مفرد ہونے میں، یعنی اگر اس کا اسم مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگی، اگر اس کا اسم تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اگر اس کی خبر جمع ہے تو اگر اس کا اسم عصا کا وہ جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آئے گی، اور اگر اس کا اسم مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، اگر اس کا اسم مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی۔ جیسے اسد زید ان یقوما، اسد زیدان ان یقوما، اسد زیدون ان یقوموا، اسد ہند ان تقوما، اسد الہندان ان تقوما، اسد الہندات ان یقومنا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسم واقع ہو رہا ہے اسی طرح سے خبر بھی مفرد مذکر جمع مؤنث ہونے میں مطابق واقع ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آگے فرماتے ہیں کہ ای کون الخبر مطابقا للفاعل، کے خبر کا فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو اس کے مطابق ہونا ضروری ہے خبر کا۔ اما اذا کان مضمرا، اگر اس کا اسم ضمیر ہو، فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، تو اگر اس کا اسم ضمیر ہو تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی خبر کی اور اس کے اسم کے مابین مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ النوع الثانی، عصا کے عمل اور اس کے واقع ہونے کی دوسری صورت، من النوعین المذکورین، دو صورتوں میں سے جو ذکر ہوئی ان میں سے دوسری صورت، ان یرفع الاسم واحدہ، کہ یہ صرف ایک اسم پر داخل ہو اور اس کو رفع دے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اسم یا تو تامہ ہوتا ہے یا ناقصہ کی صورت اب ہم نے پڑھ لی۔ یہ جو ابھی صورت ہم دوسری نوع میں بیان کر رہے ہیں یہ عصا کے تامہ ہونے کی صورت ہے۔ وذالک اذا کان اسمہ فعلا مضارعا، اور اس وقت اس کا اسم فعل مضارع ہوتا ہے، ان کے ہمراہ ہوتا ہے، فیکون الفعل المضارع، پس وہ فعل مضارع جو ان کے ہمراہ ہوتا ہے، فی محل الرفع، مرفوع ہونے کے محل کی جگہ پر واقع ہوتا ہے، رفع کے محل پر وہ واقع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اسم واقع ہو رہا ہوتا ہے فعل مضارع، لیکن اس کا اسم بن رہا ہے اور اس کے اسم کی جگہ پر ہے، چونکہ اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے لہذا کیا ہوگا، وہ مرفوع ہوگا محلاً۔ وَيَكُونُ عَصَا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى قُرْب، یہاں پر بھی عصا قرب کے معنی میں ہوگا۔ جیسے عَصَا أَن يَخْرُجَ زَيْدٌ، کے قریب ہے زید کا نکلنا، اے قرب خروج ہی اس کا خارج ہونا، فَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِلَى الْخَبَرِ، کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب عصا تامہ واقع ہوتا ہے تو یہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا، بخلاف الوجہ الاول، کے پہلی صورت میں اس کے برخلاف ہے۔ پہلی صورت میں جب یہ عصا ناقصہ ہوتا ہے اس صورت میں اس کو اسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لأنہ، کیوں اس صورت میں اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لا یتم المقصود فیہ بدون الخبر، کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب یہ ناقصہ ہوتا ہے اس کا مقصود تمام نہیں ہوتا بدون خبر، کہ وہاں پر اگر آپ اس کی خبر اور اسم دونوں کو نہ لے آئیں وہاں پر عصا کیا کرتا ہے، اس کا آنے کا لانے کا اس کا مقصود ہمارے سامنے نہیں آتا۔ فیکون الاول ناقصا، پہلی صورت میں یہ ناقصہ ہوتا ہے، والثانی تامن، دوسری صورت میں تامہ واقع ہوتا ہے۔
اگلی صورت، اگلا جو حرف مقارب ہے قادہ، اور اس کے بعد میں جو آنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔